الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت کے بھروسے پر آپ کا پہنچنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ بدر میں موجود ہیں۔ سامنے غیروں کی تعداد ہے جو 1000 کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، نصرت دیں گے، مدد کریں گے اللہ ہماری۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن مقابلہ ہونا ہے اور آج کی رات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ کا میدان ہو اور سکون کی نیند آ جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ ہم نے تمہیں سکون کی نیند عطا فرمائی ایسے موقع پر اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ولید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عتبہ ہوگا۔ آپ ایک ایک کی جگہ متعین کر کے بتا رہے ہیں۔ صحابہ کو اور ہمت مل رہی ہے اس چیز سے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں تو آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ اوپر سے آسمان سے پانی برس رہا ہے، ادھر حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ ادھر سارا قافلہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، ادھر سالار قافلے کے سردار وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر اس طرح آہوزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے جسم سے گر گئی۔ تو جو خیمہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا اس میں جس طرح حضور ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بھی وہاں موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر کو ٹھیک کرا اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ ہمیں کافی، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو ایک اونگ سے آ گئی اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل قام علی فرسہ، یہ جبریل آ گئے ہیں اللہ کی مدد کو لے کر اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اپنے گھوڑے پر۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے آپ علیہ السلام صحابہ کی صفوں کو درست فرماتے ہیں، صفوں کو درست فرما رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں صفوں کو۔ ایک صحابی ہیں حضرت سواد رضی اللہ عنہ، تو وہ صف سے تھوڑا سا آگے نکل رہے تھے، آپ نے ان کو پیچھے کیا۔ جب دوبارہ آپ علیہ السلام آئے تو پھر دیکھا کہ وہ تھوڑا سا آگے نکل رہے ہیں، تو آپ نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ کے اندر اس طرح ہلکی سی چھبائی پیچھے کرنے کے لیے، کہا کہ میں سب کو سیدھا کر رہا ہوں، تم توڑ رہے ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو عدل انصاف کے قائم کرنے والے ہیں، نیزی کی نوک میرے پیٹ پر آپ نے ہلکی سی چھبائی ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر کو اٹھایا، اپنا سینہ ان کے سامنے کیا، آپ نے فرمایا کہ تم بدلہ لینے پر قادر ہو، تم بدلہ لے لو۔ تو وہ حضور کے جسم کے چمٹ گئے، آپ کے گلے لگ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سواد یہ کیا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میری یہ تمنا تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میری یہ تمنا تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو آخری ملاقات آپ کے جسم سے لگ کر ہو میری، اور اس حال میں دنیا سے جاؤں، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے۔ آپ نے صف درست فرمائی۔ ادھر مشرکین مکہ نے اعلان کیا کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ 3 شخص مشرکین مکہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک کو عتبہ کہتے ہیں، ایک کا نام شیبہ ہے، ایک کا نام ولید ہے۔ من یبارزو، کون مقابلہ کرے گا ہمارا؟ تو ادھر انصار میں سے 3 صحابی آتے ہیں، تو یہ انصار مدینہ تھے، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو یہ ان کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔ کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے قریش سے لڑنا، جاؤ ہمارے لوگوں کو بھیجو، تم نہیں کر سکتے ہم سے مقابلہ، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں۔ غرور، گھمنڈ، تکبر، عجب کہ تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تم سے نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو بھیجو۔ صحابہ نے بتایا کہ جی وہ تو قریش کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، تو ادھر سے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تیسرے کھڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 3 کا مقابلہ 3 سے انفرادی طور پر۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا عتبہ سے، انہوں نے وار کیا، اس نے وار کیا، تو اس کا وار ان کی پنڈلی پہ لگ گیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو گئے، لیکن آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا شیبہ سے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک وار کے اندر زمین پر گرا دیا، جہنم واصل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ولید سے، ایک وار میں جہنم واصل۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں اللہ کے نبی کہ آگے اب میری زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبیدہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا، یہ زخم کی وجہ سے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ادھر اجتماعی مقابلہ ہے، اب انفرادی مقابلہ تو ہو گیا کہ کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر، اجتماعی مقابلہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ قرآن کی آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے، تم میدان کے اندر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اور پھر اس امت کے فرعون کا بھی انجام ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اس امت کا فرعون کہ وہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل، کہ اس کا فتنہ اس امت کے، اس کا فتنہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فتنہ ہے۔ 2 صحابی تھے، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے، ایک دائیں طرف تھے، ایک صحابی ایک بائیں طرف تھے۔ تو یہ دونوں صحابی تھے، عمر بھی کم تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر زخم بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، یا تو آج اس کی جان باقی رہے گی یا ہماری جان چلی جائے گی، لیکن ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری نبی کے اوپر کوئی بات کہی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ ننھے منھے صحابی یہ کیا کریں گے، وہ ان کا سردار ہے کہ اس کا کیا مقابلہ کریں گے۔
تو اتنے میں ابو جہل سامنے آیا تو کہا کہ وہ ہے تمہارا مقصود دیکھو. تو دونوں دوڑے, اس کے پیر پر وار کیا, زمین پر گرا دیا اور یہ دونوں واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ باقی کام تم کر آؤ. وہ صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پر جا کر بیٹھے. تو پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں ابن مسعود. کہا کہ وہ بکریوں کا چرانے والا سردار ہے, بڑی باتیں کر رہا ہے, غرور میں. تو کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ ابن مسعود بڑے مناسب سینے پر بیٹھا ہے تو, آج سردار کے سینے پر بیٹھا ہے, سردار کی گردن کو قلم کرنے آیا ہے, بڑے مناسب سینے پر بیٹھا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے, اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دین کے معاملوں میں سمجھ رکھنے والے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چار لوگوں سے خاص طور پر قرآن کریم سیکھو, ان میں سے ایک ابن مسعود ہے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس طریقے پر قرآن پڑھنا چاہتے ہو جس طریقے پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو ابن مسعود کے طریقے پر قرآن پڑھو. صحابی رسول ابن مسعود. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, اگر ابن مسعود تم سے کوئی بات کہے تو تم اس کو سچ مانا کرو. صاحب الوسادہ والنعلین والسواک, یہ ابن مسعود کون تھے؟ کہ حضور کے خاص خادم تھے. صاحب الوسادہ والنعلین والسواک, حضور کا تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا, حضور کی مسواک ان کے پاس ہوتی تھی, حضور کے جوتے ان کے پاس ہوتے تھے کہ جیسے ضرورت ہوتی فوراً پیش کر دے. ابن مسعود کے انتقال کا وقت آیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر, تو رو رہے تھے زار و قطار. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے گناہ رلا رہے ہیں. صحابی رسول کس درجے کے صحابی ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اگر کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گناہ رلا رہے ہیں. ہمیں تو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا, جیسے جسم سے مکھی اڑ جاتی ہے ایسے گناہ کر لیتے ہیں. مومن پر گناہ کا بار ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گر رہا ہو, اور منافق پر گناہ کا بار ایسا ہوتا ہے جیسے مکھی تھی اس کو اڑا دیا. گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے, ساری بشارتیں پھر بھی رو رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ابن مسعود کئی سال ہو گئے تم نے بیت المال سے کوئی وظیفہ نہیں لیا, آج تمہارا وظیفہ دے دوں؟ تو کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا, بچیوں کے کام آ جائے گا. تو فرمانے لگے میری بچیوں کے بارے میں فکر مت کرو, کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورۃ الواقعہ کو ہر رات میں پڑھتا ہے, جس نے سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہر رات میں پڑھا, لم تصبہ فاقہ, اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا. اور عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا رکھی ہے, یہ یقین ہے. اور اسی رات میں ان کا انتقال ہو گیا اسی یقین کے ساتھ. تو یہ سینے پہ بیٹھے ابو جہل کے, ابو جہل کہہ رہا ہے بڑے مناسب سینے پر آیا ہے. کہا کہ یہاں سے جدا کرنا میری گردن ابو جہل نے, تاکہ سردار کا سینہ لگے, سردار کی گردن لگے. اور کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچانا تمہارے نبی تک کہ میں کل بھی ان سے نفرت کرتا تھا اور نعوذ باللہ آج بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ اس امت کے ابو جہل کا فتنہ اس امت کے اس وقت کے فرعون سے بڑا ہے. وجہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون گیا, پانی میں غرق ہونے لگا, تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ. موت کو دیکھا تو کہا میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گیا. موت کے وقت ڈرا, ایمان لے کر آنے کی کہی, حالانکہ وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی موت کو دیکھ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو آج بھی نفرت کرتا ہوں. یہ غرور تھا. یوں کہا یہ بڑا فتنہ اس فتنے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری دی گئی.
یہ معاملہ ہوا۔ صحابہ نے وہ جگہیں دیکھی جن جگہوں کے بارے میں حضور نے نشاندہی فرمائی تھی۔ آپ نے بتایا تھا یہاں فلاں یہاں پر فلاں شخص، یہاں پر فلاں شخص۔ صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ آپ نے نشاندہی کری تھی وہی جگہ تھی۔ آپ کی زبان مبارک کے اوپر ہے اللہ اکبر والحمدللہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آپ کی زبان کے اوپر اللہ کی تعریف ہے کہ کیونکہ یہ دن وہ دن تھا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا دن تھا۔ پوری رات آپ نے دعا کری تھی اللہ کے سامنے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلا تعبدوا فی الارض ابدا۔ اے اللہ یہ میں مختصر سی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ تیرے نام لینے والے روئے زمین کے اوپر ختم ہو گئے، اللہ پھر روئے زمین پر تیرے نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سارا مجمع ہے، یہ ساری پونجی ہے، یہ سارا خزانہ یہ 313 لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ساری رات دعا کری تھی۔ کام بنتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے اور کام بنتے ہیں تدابیر کے ذریعے سے۔ جہاں دعائیں تھیں وہاں تدابیر تھی۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہے۔